عائشہ کیا تم نے سوچا کہ میں تم پہ ظلم کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج کی رات اتنی برکت، اتنی عظمت، اتنی مرتبے والی رات ہے کہ آج کی رات اگر انسان سچے دل سے اللہ کی عبادت کر لے تو 400 سال سے زیادہ عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی عمریں کتنی ہیں؟ آپ کو اسی پہ ایک حدیث بیان کروں گا، دو دن بعد پڑھی جلد آپ مسلم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک سفید پتھر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی کشش۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس پتھر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس پتھر کو پورا خوبصورت بنایا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، پتھر کو دیکھ کے تم تعجب مت ہو، کیا تم اس سے زیادہ تعجب خیز بات دیکھنا سننا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو دکھانا چاہتا ہے تو ہم دیکھنے کو تیار ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ندا آئی، میں نے ہاتھ کیا، اس کے بعد اس پتھر پہ میں غور سے دیکھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر 2 حصوں میں بٹ گیا، یعنی پتھر پھٹ گیا۔ اور جب پتھر پھٹا تو میں اس پتھر سے زیادہ اس پتھر کے اندر جو ایک بزرگ دیکھا، میں نے ایک انسان، بہت ہی بزرگی، بہت ہی عمر دراز، اور ان کے ہاتھ میں ایک انگور کے گوشے تھے، سبحان اللہ، انگور کے گوشے۔ اب بتائیے پتھر اور پتھر کے اندر ایک انسان، یہ تعجب کی بات ہے نا بھائی، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر میں سے اس آدمی کو نکلتے دیکھا، حیرت زدہ ہو جاتے، اور حیرت زدہ ہونے کے بعد اس بزرگ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس پتھر کے اندر کب سے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ اے عیسیٰ روح اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھے اس پتھر کے اندر 400 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے سو سال ہو گئے؟ 400 سال۔ تو بولے بھائی پتھر کے اندر اور تم عبادت کر رہے ہو، پھر کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو؟ ارے انسانی فطرت ہے، کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، لیکن تم پتھر کے اندر، اللہ اکبر۔ وہ انسان جواب دیتا ہے کہ دیکھ اے عیسیٰ روح اللہ، تو میرے ہاتھ میں آپ یہ انگور کی ٹہنی دیکھ رہے ہو، جو شاخ دیکھ رہے ہو، جو انگور کے گوشے دیکھ رہے ہو، جب میں اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دن بھر کا غذا عطا فرما دیتا ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو اس انگور کے گوشے کو کھا کر کے میں اپنی بھوک بھی مٹا لیتا ہوں اور پیاس بھی مٹا لیتا ہوں، اور 400 سال ہو گئے اسی طریقے سے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اچنبھا ہو کر کے اور بولا یا اللہ، تیری قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کتنا انسان خوش نصیب ہے کہ جو پتھر کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور اللہ نے پتھر کے اندر اس کو کھانے پینے کا غذا عطا فرما دیا ہے۔ کتنا تو انسان خوش نصیب ہے، اللہ تم پر کتنا مہربان، کتنا رحم والا ہے۔ غیر سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ روح اللہ، اس سے بھی عجب بھائی بات اور ہے، یہ تو پتھر میں رہ کر کے عبادت کر رہا ہے، لیکن میرا پیارا محبوب جس کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے ان کی امت
امتی کے لیے ایک رات ایسی عطا کرتی ہے جس کا نام لیلۃ البرات یعنی شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے محبوب کی امت اگر ایک رات شب برات کی رات کو غروب سے لے کر کے صبح فجر تک اگر وہ عبادت کر لے تو 400 سال تو عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ان کو ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 400 سال سے زیادہ عطا کیا۔ تو کتنے ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو نجات کا ایک ذریعہ بنایا، نہیں بنایا؟ ارے بنایا کہ نہیں بنایا؟ لیکن آج ہم اس نعمت سے اپنے آپ کو دور محروم کرے بیٹھے ہیں۔ اس میں اللہ کی کمی ہے یا ہماری آپ کی کمی ہے؟ دینے والا دے رہا ہے، وہ تو اس کی ندا مغرب سے شروع ہو چکی ہے، لیکن لینے والے آج لوگوں نے حلوہ کو، مرغا کو، بکرا کو انمول رتن بنا لیا ہے، اور اسی لیے جو کچھ غیر مقلد، غیر مسلک ماننا آج ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حلوہ صرف کھانا عبادت نہیں ہے، گوشت کھانا عبادت نہیں ہے۔ شب برات کا مطلب ہے، رات جاگنے کا مطلب ہے کہ رات میں جاگ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، آج کی رات اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں غریضہ پیش کرتے کہ مولا سال بھر ہم سے جو بھی گناہ جانے یا جان بوجھ کے جو بھی گناہ ہوا، مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، قرآن اور حدیث اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آج کی رات اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک دو نہیں، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بنی کلب ایک قبیلے کا نام ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ ایک بکری کا بال کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ارے بولیے، کوئی نہیں گنتی کر سکتا۔ ایک بکری تو دور کی بات ہے، بکری کا ہاتھے مال لیجیے، اگر ہاتھے کو کوئی پکڑ کے بال گننا شروع کرتے تو کسی کے اوقات نہیں ہے تو بال گنتی کر کے بتا دے کہ کتنی بال ہیں اس کے ہاتھ میں یا پیر میں یا جسم میں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بنی کلب یعنی بنی کلب کی بکریاں مشہور اس لیے ہے کہ اس قبیلے میں بکریاں بہت پالی جاتی تھی، اس قبیلے کے برابر دنیا میں کسی کونے میں لوگ بکریاں نہیں پالتے تھے جتنی کہ بکریاں بنی کلب والے پالا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی بنی کلب کو ذریعہ بنا کر کے ہمارا آپ کو بتایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی خاص دنیا کی طرف فرماتا ہے تو اپنے گنہگار بندوں کو گنہگار بندوں میں اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، جو ماں باپ کو ایذائیں دیتا ہے۔ ایذائیں سمجھتے ہیں نا؟ ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، ماں باپ کو دکھ دیتا ہو، ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہو، ماں باپ کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہو، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کر لے، چاہے سجدے پہ سجدہ کر کے اپنے سر کو پھوڑ ڈالے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور دوسرا وہ ہے جو شراب پینے والا ہو، جو شرابی جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ شراب حرام ہے اور
وہ شراب پیتا ہے